ہے برکت رمضان، ہے برکت رمضان، ہے برکت رمضان، ہے برکت رمضان، ہے برکت رمضان۔ اللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں ارب درود و سلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس رضا قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام اسٹوڈیو کی نشریات برکت رمضان۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح برکت والا ہے جو آسانی سے ہو۔ ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زین قادری۔ آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے تلاوت قرآن پاک سماعت کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے جناب محمد زین قادری صاحب۔ بڑھتے ہیں حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد اویس قادری، آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا، میں بندہ عاصی اور ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا، لیکن تیری رحمت کا وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے مولا، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا برسدار ہوں مولا، مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان حاضر بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی خوبصورت انداز سے لکھا گیا کلام فرماتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اوج پر قسمت تو دیکھو ہے ہماری
واہ واہ ہے گناہگاروں پہ تیرا فیض جاری واہ واہ جا رہے خلد میں سب باری باری واہ واہ کیا ذوق افزا شفاعتیں ہیں تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہیں گناہ پر زگاری واہ واہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ کیا کہوں میں تیرے روزے کا شانو وقار اس پہ قربان سارے جلوے مشتغل ہر ایک بہار ہے بلند ہر ایک مقاصد میرے آقا کا مزار ہے بلند ہر ایک مقاصد میرے آقا کا مزار ایک طرف روزے کا نور سے میں منبر کی بغار بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ اوج پر قسمت تو دیکھو ہے ہماری واہ واہ ہے گناہگاروں پہ تیرا فیض جاری واہ واہ جا رہے خلد میں سب باری باری واہ واہ کیا ذوق افزا شفاعتیں ہیں تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کتنی دلکش تیری صورت کتنی پیاری واہ واہ کتنی دلکش تیری صورت کتنی پیاری واہ واہ مدح کرنے سے سخن ہے سب کے عاری واہ واہ حسین یوسف میں بھی تیرا فیض جاری واہ واہ حسین یوسف میں بھی تیرا فیض
جاری با ہوا خام رفضا شفاعتیں ہیں تمہاری کی تصویر اپنے پیارے بنائے ہوا کیا کی تصویر اپنے پیارے بنائے ہوا کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری ہوا کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پر زگاری کتنی دلکش تیری صورت کتنی پیاری ہوا مدح کرنے سے سخن ہے سب کے عاری حسین یوسف میں بھی تیرا فیض جاری ہوا قدرت کا حسن دستکاری ہوا کیا تصویر اپنے پیارے بنائے ہوا کیا تصویر اپنے پیارے بنائے ہوا کیا فضا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پر زگاری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب محمد اویس قادری صاحب۔ اللہ کریم آپ کی آواز میں، آپ کی عمر میں، آپ کے عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ حارث قادری صاحب کی طرف اور آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے
کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جا لوٹا جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے اور جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں سلانے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے مننا ساصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر مننا ساصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب محمد حارث قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنا رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کی آواز میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے، جس کا نام ہے نکاح، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا اسلم یوسف امجدی صاحب۔ بڑھتے ہیں آپ کی جانب اور آپ سے رہنمائی حاصل فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے نکاح، تو اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں، قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح کے فضائل بیان فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنا بہترین جو انتظام کیا اور بہترین محفل سجائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول کرے، آمین۔ اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اور ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور ساتھ میں آپ نے موضوع بھی اتنا بہترین منتخب کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، لب کشائی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اور آپ نے جو سوال پوچھا اس کا بہت پیارا جواب ہے کہ قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے نکاح کے فضائل بیان کیے گئے اور نکاح کی ترغیب بھی دی گئی، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر بھی نکاح کا بیان بھی ہوا، نکاح کی ترغیب بھی دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نفس سے، یعنی تمہاری ہی جان سے تمہارے لیے جوڑے کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں بنایا؟ آگے فرماتے اس لیے تاکہ تم اس کے ذریعے تسکین حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان ہم نے محبت کو بھی رکھا، مودت کو بھی رکھا، اور رحمت کو بھی رکھا۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتا ہے کہ یہ نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے بیان کی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں اس آیت مبارکہ کے اندر، تو اس آیت مبارکہ کے اندر نکاح کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور نکاح کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جب حدیث مبارکہ کے اندر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کو نکاح کے بارے میں بیان کیا کرتے تھے، اور ایک روایت کے اندر ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم نکاح کرو۔ بس یہ نہیں کہا، آگے کہا نکاح کرو اور اپنی اولادوں میں اضافہ کرو۔ واہ واہ۔ اچھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ کل بروز قیامت میں تمہارے سبب دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف یہاں نہیں، آگے دیکھیں مختلف روایتوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نکاح کی استطاعت رکھتے ہو تو تم نکاح کرو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ نکاح کے ذریعے نگاہیں بھی محفوظ رہتی ہے اور بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو تم روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ جو ہے تمہیں برائی سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اور روایت مبارکہ، یہ بڑی پیاری روایت ہے، اور دور حاضر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو نکاح کرنی چاہیے اور اس روایت کو سامنے رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو، نکاح سے تمہارا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور صرف یہی نہیں، اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو، جب تم نکاح کرتے ہو تو شیطان افسوس کرتا ہے واہ واہ۔ کہ ہائے اس نے مجھ سے اپنے 2/3 ایمان کو محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ نکاح کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو اس حوالے سے بھی تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ نکاح کے فوائد اور زنا کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ نکاح کے فوائد، بہت پیارا سوال آپ نے پوچھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نکاح عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اور دیگر جتنی بھی نفل عبادت ہے ان سب سے افضل عبادت نکاح ہے۔ واہ واہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے نکاح کا کہ نکاح کے ذریعے بندہ متقی اور پرہیزگار ہو جاتا سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہے، یعنی وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اور تیسرا اگر فائدہ دیکھیں تو نکاح وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنی تسکین کو پاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لہجے کے اندر سختیاں ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بات میں غصہ کر جاتے ہیں، بالکل۔ لیکن آپ دیکھیں
کہ جب ان کی نکاح ہو جاتی ہے، ان کی شادی ہو جاتی ہے، تو ان کے معاملات بالکل بدل جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کبھی ان کی شادی ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یار یہ پہلے کس طرح تھے اور اب ماشاءاللہ عبادت کی طرف چلے گئے. تو بندہ نکاح کرتا ہے تو نکاح کے ذریعے اس کو عبادت کا بھی ثواب ملتا ہے واہ، اور متقی پرہیزگار بھی ہو جاتا ہے اور سبحان اپنی روح کی تسکین بھی حاصل کر لیتا کیا ہے. بات ہے، کیا بات ہے. زنا. اور زنا کے بارے میں آپ نے پوچھا تو زنا کے بہت سارے نقصانات ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب تر بھی نہ جاؤ، یہ بہت بڑی فحاشی ہے، اور کہا کہ یہ بہت برا راستہ ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ زنا وہ چیز ہے جس کے نقصان آخرت میں تو ہے ہی ہے لیکن دنیا میں بھی بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں جو بندہ زنا کرتا ہے نا، سب سے پہلے یہ کہ اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، اللہ. یعنی اس کے رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، وہ جتنا بھی کما لے اس کے رزق کے اندر برکت نہیں رہتی. اور دوسرا دیکھیں کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی عمر کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے. اور تیسرا دنیا کے اندر یہ نقصان ہے کہ جو زنا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کے نور کو چھین لیتا ہے. اللہ. اللہ. اور اگر آخرت میں دیکھیں تو آخرت کے اندر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی اس سے جو ہے وہ سوالات بھی سخت ہوں گے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ اکبر. دور حاضر کے حوالے سے ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے، ارینج میرج یا لو میرج، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. دیکھیں قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ ارشاد ہوا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ. یہ فَانْكِحُوا کا جو صیغہ ہے یہ فعل امر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے یہ ارشاد کر فرما دیا کہ جس عورت سے تمہیں پسند ہو نکاح کریں. قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو دونوں کی اجازت ہے کرنے کی، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ معاشرے کے اندر دور حاضر کے اندر معاملات کیسے ہیں. اگر آج کے دور کے اندر ہم دیکھیں تو لو میرج کے معاملات ایسے ہیں کہ بعض لوگ یونیورسٹیز یا کالجز کے اندر جو ہے وہ جو ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ایسا ہے کہ اس آپس میں ایک دوسرے کی شکل پسند آ گئی تو محبت ہو گئی، اسے محبت کہتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، ماں باپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹا یہ قدم نہیں اٹھاؤ، لیکن لڑکیاں بھی گھر سے بھاگ جاتی ہے، لڑکے بھی جو ہے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ ٹائم پہلے، ہم تو دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے فتوے آتے ہیں. اکثر فتوے اسی انداز کے آتے ہیں کہ محبت کی شادی ہوئی اور طلاق ہو گئی. اللہ اکبر. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس نکاح کے اندر ماں باپ راضی ہو وہ نکاح کیا جائے. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں نکاح کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. دوران پروگرام جوائن کرا ہے ہمیں جناب محمد زین قادری صاحب نے. بڑھتے ہیں آپ کی جانب اور آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں. صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ نطفی بہا حر
وبائل خاتمہ وہ پانچ ہے 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 جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ حسنین بی بی فاطمہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات تو ہے صاحب میں بے نوا تیری حیثیت ہے کہ بے مثال تم بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا میرا پنج تل سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ تو رسول خیر الانام ہے میں تو پنج تل کا غلام ہوں بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بندھی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بلی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے آقا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے گھر سے لا لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد
تک بندھے ہوئے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے یا آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یا سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب محمد زین قادری صاحب. اللہ کریم آپ کی آواز میں، آپ کی عمر میں، آپ کے عمل میں مزید برکت عطا فرمائیں. ناظرین اکرام پھر سے پڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور علامہ صاحب سے رہنمائی حاصل فرماتے ہیں. علامہ صاحب اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرماتے ہیں کہ بیوی کے حقوق کیا کیا ہیں؟ بیوی کے حقوق، بہت پیارا سوال آپ نے کیا ہے. بیوی کے حقوق، تو بیوی کے حقوق کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کی ایمانداری دیکھنا، کہ بیوی کے اندر دیکھنا کہ بیوی کتنی نیک ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھ کر اسے نکاح کیا جائے. پھر بیوی کے حقوق کے اندر ایک حق یہ بھی ہے کہ جو اس سے مہر مقرر کیا اسے دیا جائے. سبحان اللہ. ہمارے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ مہر تو مقرر کرتے ہیں، ویسے ہی کم مقرر کرتے ہیں، اس میں بھی یہ کرتے ہیں کہ بعد میں وہ اس کو بھی معاف کرانے کے لیے لگے ہوتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ میں بیوی کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنا چاہیے. سبحان اللہ. آپ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے کر آئے ہیں، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، اور آپ کسی محفل میں بیٹھ کر جو ہے سب کے سامنے اس کو ڈانٹو، یا کوئی بات آپ کو بری لگی آپ نے سب کے سامنے بول دی، تو یہ مناسب نہیں ہے. بالکل. بیوی کے حق میں یہ ہے کہ حقوق میں یہ ہے کہ کوئی بات اگر اس کی کوئی بری لگے تو سب کے سامنے نہ کہیں، بلکہ بعد میں گھر آ کر اسے کہہ دے کہ دیکھیں آپ کی یہ بات بالکل مجھے اچھی نہیں لگی تھی، آپ کو اس سے بچنا چاہیے. بالکل. یہ تو ہو گئی بیوی کے حقوق کے بارے میں. شوہر کے حقوق کے بارے میں بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. شور اگر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ کہ شور اگر کوئی جائز اور شریعت کے مطالعہ کے اندر کوئی فرمائش کرے تو بیوی کے اوپر حق کہ اسے قبول کرے، پورا کرے، اسے منع نہ کرے. ساتھ ہی کہ بیوی کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرے، یعنی اپنے آپ کو تیار رکھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسے معاملات ہیں کہ بیویوں کی طرف سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے جو شوہر ہیں وہ ہمارے اوپر توجہ نہیں دیتے. تو اس کی سب سے بڑی بات یہ بھی ہوتی ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب شوہر گھر پہ تھکا آ رہا آتا ہے تو جب وہ بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کی حالت کو دیکھتا ہے تو وہ کس طرح توجہ دے گا. تو اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر یہ ہے کہ بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اس کا شوہر گھر پر آئے تو وہ مکمل طور پر بیوی کے لیے جو ہے مکمل طور پر وہ جو ہے وہ تیار رہے تاکہ شوہر کی خوشی کا باعث بنے. اسی طرح شوہر اگر گھر میں نہیں ہے، شوہر نے اس کو کوئی تحفہ دیا کہ یہ میں بیگم آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور شوہر گھر میں نہیں ہے، اس کی بغیر اجازت کے وہ کسی اور کو دے دے، تو یہ شوہر کی حق تلفی. اسی طرح بغیر شوہر کی اجازت کے وہ گھر سے باہر جائے، یعنی شوہر نے اجازت دی نہیں اور وہ گھر کے باہر چلے گئی، تو میاں بیوی کو دونوں کے اپنے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. صحیح. فی زمانہ جس طریقے کا ماحول ہے، لڑکا لڑکی کے نکاح کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے فی زمانہ تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ دیکھتے ہیں، لڑکا یہ دیکھتا ہے کہ لڑکی کتنی حسین ہے، خوبصورت ہے، ایسے ہی. اور لڑکی یہ دیکھتی ہے کہ بھائی لڑکی کے پاس کتنا پیسہ اور مال ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا دیندار ہے، سبحان اللہ. اور ساتھ میں دیکھنا چاہیے کہ اس کا اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. ظاہری دولت یا ظاہری خوبصورتی یہ اس وقت تک کام نہیں آتی جب تک بندہ اندر سے خوبصورت نہ ہو، اندر سے ایماندار نہ ہو. بے شک. لیکن افسوس ہمارے معاشرے کے اندر جو دیکھا گیا ہے کہ ہم جو ہے دین کو تو بہت پیچھے رکھ دیتے ہیں، اچھے اخلاق کو تو بہت پیچھے رکھ لیتے ہیں، ہم ظاہری خوبصورتی اور پیسے کو دیکھتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب بعد میں کچھ وقت گزرتا ہے تو اس کے بعد طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. ناظرین اکرام بہت ہی خوبصورت انداز پہ نکاح کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. دوران پروگرام جوائن کرایا ہمیں جناب محمد فیضان قادری نے. بڑھتے ہیں آپ کی جانب اور آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے ہیں. رہے مصطفیٰ کا گرا
سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے قادری آستانہ، سلامت رہے قادری آستانہ، سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، وہ سخی آستانہ، سلامت رہے وہ سخی آستانہ، سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے حکم تھا کہ ادا ہو نمازیں 50، حکم تھا کہ ادا ہو نمازیں 50، آپ کا آنا جانا، سلامت رہے آپ کا آنا جانا، سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے عطرت فاطمہ تجھ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ تجھ پر اجاگر نثار، سیدہ کا گھرانہ، سلامت رہے سیدہ کا گھرانہ، سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے جب نکیرین بولے میری قبر میں، جب نکیرین بولے میری قبر میں، مصطفیٰ کا دیوانہ، سلامت رہے مصطفیٰ کا دیوانہ، سلامت رہے قادری آستانہ، سلامت رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں منقبت غوث اعظم پیش فرما رہے تھے جناب محمد فیضان قادری صاحب۔ بڑھتے ہیں پھر سے اپنے موضوع کی طرف اور علامہ صاحب سے گفتگو فرماتے ہیں۔ علامہ صاحب اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، جن کی شادی نہیں ہو رہی، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ بہت ہی پیاری گفتگو بات کی آپ نے، جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے سبحان کہ اللہ، ان کی شادی ہو جائے، اور ساتھ میں یقین کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف کی جو آیت نمبر 36 ہے، اگر وہ 3 مہینے تک اول آخر 14 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 141 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ان کی نکاح ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ
ان کا یہ مسئلہ حل کر دے گا. اور ساتھ ہی اگر کوئی شخص سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کر سکتا تو اس کے لیے سب سے آسان اور مجرد نسخہ یہ ہے کہ ہر نماز عشاء کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور درمیان میں 1100 مرتبہ یا لطیفو پڑھے. انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. جہیز لینے اور دینے کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں. دور حاضر کے اندر جو ہے وہ بعض لوگوں کی وجہ سے ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ اتنی نمائش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی جو ہے خاندان کے اندر کوئی پیسے والا ہو تو وہ اپنی بیٹی کی نکاح کر رہا ہو تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی بیٹی کے لیے جتنا بھی جہیز لیا ہوتا ہے اس کو سجاتا ہے. وہ سجانے کے بعد لوگوں کو بلاتا ہے رشتہ داروں کے کہ آؤ اور میری بیٹی کا جہیز دیکھو. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے اپنے بیٹے کی, اللہ نے اس کو بے شمار نعمتیں دی ہوتی ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ سب سے اچھا میرے بیٹے کا ولیمہ ہو. سینکڑوں قسم کی ڈشیں وہ رکھتا ہے اور لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ میرے بیٹے کا ولیمہ دیکھو. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے ہیں وہ پوری زندگی جو ہے صرف کمانے کے اندر کہ میں اپنی بیٹی کو اچھا جہیز دے دوں یا میں اپنے بچے کی اچھی شادی کر دوں, اس میں وقت گزرتا جاتا ہے اور جو ہے وہ نکاح کے اندر تاخیر کا سبب بنتا ہے. اللہ. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح کیا بالکل سادگی میں کیا. سبحان اللہ. آپ نے جو ہے اپنے صحابہ کو حکم دیا, حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا, حضرت عمر فاروق کو بلایا اور مہاجرین میں سے کچھ صحابہ کو بلایا, انصار میں سے کچھ صحابہ کو بلایا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا. اور اتنا سادہ نکاح تھا کہ اس کے ولیمے کی اگر آپ تقریب دیکھیں تو اس ولیمے کی تقریب کے اندر یہ کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جو درہم رکھا ہے اس میں سے 10 درہم لے کر آئے. وہ 10 درہم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئی تو وہ 10 درہم ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور کہا جاؤ اس سے کھجور اور گھی وغیرہ لے کر آؤ. کیا بات ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی گھی اور کھجور وغیرہ لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حلوہ بنایا اس سے اور کہا یہ اب جو ہے اے علی یہ اب اپنے جو صحابہ کو اور دوستوں کو یہ کھلا دو. اتنی سادگی میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اگر ایمان کی جو ہے وہ علامت بیان کی گئی تو 3 درجے بیان کیے. کہا مومن وہ ہے یا تو وہ زبان سے روکے یا ہاتھ سے روکے یا دل میں برا جائے. اگر آپ کسی کو نمائش کرنے سے نہیں روک سکتے کم سے کم آپ خود تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نا, اور لوگوں کو ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھائی اس نے کر لیا, اس کو اللہ نے دیا تھا, اس کو نمائش نہیں کرنی تھی, چلو اس نے کر لی, لیکن ہمیں رسول اللہ کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے تاکہ اس کے ذریعے نکاح آسان ہو جائے. دور حاضر کے اندر یہ ہے کہ نکاح کرنا مشکل و زنا کرنا جو ہے آسان ہو گیا ہے. ناظرین اکرام, بہت ہی خوبصورت انداز سے نکاح کے حوالے سے گفتگو ہی جناب محمد اسلم یوسف امجدی صاحب فرما رہے تھے. اللہ کریم آپ کی آواز میں, آپ کے عمل میں, آپ کی عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. وقت ہوا ہے اپنے اختتام کو, انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے علماء اہل سنت کے ساتھ. جب تک یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے برکت رمضان, ہے برکت رمضان, ہے برکت رمضان, ہے برکت رمضان.